بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات۔ خواتین و حضرات، اپنے وطن عزیز ملک پاکستان میں آج ایک آزادی مارچ کا آغاز ہونے جا رہا ہے، اور اس وقت جو ملک کی حالت بنی ہوئی ہے اس پر بات کرنا انتہائی ضروری ہے، کیونکہ آپ نیوٹرل نہیں رہ سکتے کسی بھی حوالے سے۔ آپ چاہے جس بھی مرضی پارٹی کو سپورٹ کرتے ہوں، نون لیگ، پی ٹی آئی، پیپلز پارٹی، جے یو آئی، جس بھی آپ پارٹی کے سپورٹر ہوں، لیکن بنیادی طور پر دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ کیا چیز ملک کے حق میں بہتر ہے اور کون سی چیز جو ہے وہ ملک کے اگینسٹ جا رہی ہے۔ ابھی ہم تھوڑی ساری بات کر رہے ہیں جو حقیقی آزادی کی بات عمران خان صاحب نے کی، یہ بنیادی طور پر ہے کیا چیز۔ آپ دیکھیں کہ 1947 میں ہم آزاد ہوئے، آج لگ بھگ 75 سال یا اس سے بھی تھوڑا سا زیادہ عرصہ ہونے کو ہے، لیکن آج تک جو ہے وہ ہمارا ملک اپنے پیروں پر اس طرح سے کھڑا نہیں ہو سکا۔ ہم لوگ جیسے ہمارے جیسے جو نوجوان ہیں، پڑھے لکھے نوجوان، وہ ملک چھوڑنے پر مجبور ہیں۔ اس کی بنیادی ریزن یہ ہے کہ کرپشن بہت زیادہ ہے، نوکریاں نہیں ملتی، اگر ملتی بھی ہیں 20-25 ہزار روپے والی نوکری ملتی ہے جس میں گزارا کرنا انتہائی مشکل ہے۔ جبکہ یہی کریم جو ہے اس طرح کی جب اٹھ کے ان ملکوں میں آتی ہے تو یہاں پر ان کو اچھے سے ویلکم بھی کیا جاتا ہے، نوکریاں بھی دی جاتی ہیں، اچھا لائف سٹائل بھی دیا جاتا ہے۔ تو پھر اسی لیے تو ہر ایک انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ میں ملک سے باہر چلا جاؤں، میں یورپ میں چلا جاؤں، مغرب میں چلا جاؤں۔ بہت سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ مغرب میں بیٹھ کر ہی مغرب کو برا بھلا کہا جاتا ہے، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ بنیادی بات کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے مغرب کو برا بھلا نہیں کہا جاتا، وہ اپنے ہی ہوتے ہیں جو برائی کا سبب بنتے ہیں۔ پنجابی میں جیسے ایک اکھان ہے یا کہاوت ہے کہ ککڑی اپنی ماڑی نہ ہوئے تے دوجے دے گھر جا کے انڈا نہیں دیندی، یعنی کہ اگر اپنی مرغی جو ہے وہ بری نہ ہو تو دوسرے کے گھر جا کر انڈا نہیں دیتی۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب بھی کوئی بھی معاملہ ہوتا ہے تو اندر سے ہی ہوتے ہیں، اپنے ہی گراتے ہیں نشے من پہ بجلیاں، یہ اپنے ہی ہوتے ہیں۔ جیسے عمران خان صاحب میر جعفر اور میر صادق کی بات کرتے ہیں تو یہ وہی تھے جنہوں نے اس وقت ان کے ساتھ یعنی کہ گوروں کے ساتھ مل کر تو اپنوں کو شکست دی اور غلام بنایا، ایک مکمل قوم کو غلام بنا دیا، یعنی کہ صرف اور صرف اپنے ذاتی مفادات کی خاطر۔ تو حقیقی آزادی بنیادی طور پر جو عمران خان جس کی بات کر رہے ہیں وہ یہی ہے کہ دیکھیے ہمیں 75 سال ہونے کو ہیں آزاد ہوئے ہوئے، آج بھی ہمارے ملک میں ڈھنگ کی نوکریاں نہیں ہیں۔ ایک عام انسان کو آج بھی جو بنیادی ضروریات ہیں، یعنی کہ بنیادی اب ضروریات میں آپ دیکھیں گے صحت بنیادی ضرورت میں آتی ہے، کسی بھی انسان کے لیے وہ ضروری ہے۔ جو کھانا ہے وہ بنیادی ضرورت میں آتا ہے، جس کو ہم روٹی بولتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کپڑا جو ہے وہ بنیادی ضرورت میں آتا ہے، اور تعلیم بنیادی ضرورت میں آتی ہے۔ یہ جو 3-4 چیزیں ہیں یہ اس طرح کی ہیں جو کہ ہر ایک شخص کو ملنی ہی چاہیے، یہ اس کا رائٹ ہے، کہہ لیں کہ پیدائشی حق ہے اس کا، کہ اس کو اگر اس دنیا میں وہ آیا تو اس کو یہ 4 چیزیں جو ہیں یہ ہر صورت میں اس کو ملنی ہی چاہیے۔ دیکھیں صحت جو ہے ایک اچھی زندگی گزارنے کے لیے بہت ضروری ہے، پھر آپ کو اچھا کھانا اس کی ضرورت پڑتی ہے، کپڑے اس کی اوبویسلی اپنا جسم ڈھانکنے کے لیے ڈھکنے کے لیے آپ کو کپڑوں کی ضرورت پڑے گی، اور تعلیم شعور کے لیے تعلیم کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ گو کہ ہمارے ملک میں جو نظام تعلیم ہے وہ انتہائی فرسودہ ہو چکا ہے، وہ لوگوں کو وہ جو ہے وہ نوکر بنانے کے لیے نوکر تو بناتا ہے، لیکن کسی کو وہ باشعور آدمی، بہت کم ایسے لوگ ہیں جن کو وہ باشعور بنا دیتا ہے۔ خیر وہ پھر ایک سیپریٹ ٹاپک ہے، اس پہ پھر کسی دن ڈیٹیل میں بات کریں گے۔ تو ابھی بنیادی طور پر جو بات کرنے کا مقصد ہے وہ یہی ہے کہ حقیقی آزادی یہی ہوتی ہے کہ باہر سے اگر کوئی بھی انٹرفیرنس، باہر سے آپ نے ڈکٹیشن نہیں لینی ہوتی، آپ نے اپنے فیصلے خود کرنے ہوتے ہیں کہ ہم نے کس طرف جانا ہے، ہم نے کون سی چیز جو ہے وہ ہمارے مفاد میں ہے، ہمارے قوم کے مفاد میں، ہمارے ملک و قوم کے لیے بہتر ہے، ہم اس چیز پہ عمل کریں گے، بجائے اس کے کہ لوگوں باہر والوں سے پیسے لے کر، باہر والوں سے آپ امداد دے کر امداد کے نام پر ڈالرز لیں اور ان کے پھر اشاروں پر چلیں۔ یہ تو ایک نیچرل سی بات ہے نا، کہ اگر آپ کسی سے پیسے پکڑ لیتے ہیں، رشوت لے لیتے ہیں، رشوت ہی ہوئی نا، پھر آپ نے اسی کی ماننی ہے، چاہے آپ گورنمنٹ میں ہوں یا گورنمنٹ کے باہر ہوں، لیکن آپ بااثر انسان تو ہیں، جیسے ہمارے لیڈران ہیں یہ اثر تو رکھتے ہیں، تو پھر انہوں نے ماننی تو باہر والوں کی ہے، اور اوپر سے اگر آپ کی انہی کی ممالک میں جائیدادیں بھی ہوں گی تو آپ نے تو پھر انہی کی ماننی ہے۔
کیونکہ آپ نہیں مانو گے تو آپ کے جو ایسٹس ہیں وہ اسٹیک پہ لگ جائیں گے، وہ تو پھر آپ کے یہی سمجھے کہ وہ ضبط کر لیں گے۔ ابھی ریسنٹلی اگزامپل ہے ہمارے سامنے رشیا کی، جب رشیا نے یوکرین پر اٹیک کیا تو یورپ میں، امریکہ میں، آسٹریلیا میں، ہر جگہ جتنے بڑے رشین بزنس مینس تھے ان کے اکاؤنٹ سیل کر دیے گئے کیونکہ وہ رشین تھے۔ تو یہ بنیادی طور پر کسی بھی ملک کو جکڑنے کا، اکنومیکلی جکڑنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے کہ اگر اس کے بڑے بزنس مین یا اس کے بڑے لیڈران جو ہیں وہ باہر میں بزنس کر رہے ہیں، باہر ان کی جائیدادیں ہیں، سب کچھ باہر ان کا پڑا ہوا ہے، تو ان کو بلیک میل کرنا کوئی مشکل تو نہیں ہوتا۔ ابھی میں تھوڑی سی روشنی ڈالنا چاہوں گا، جو میں ذاتی طور پر چیز سمجھتا ہوں، ہمارے ادارے بھی اسی طرز پہ چل رہے ہیں جو برٹش انڈیا ہوتا تھا۔ یہ چیز نوٹ کرنے والی ہے کہ دیکھیں، برٹش جب انڈیا پہ قابض ہوئے تو انہوں نے اسی طرح کے بڑے بڑے محلات بنائے جہاں پہ وہ خود رہتے تھے اور غلاموں کو کنٹرول کرتے تھے۔ ایک میں آپ کو چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں، میں نے پڑھا تھا کہیں اور یہ حقیقت پر مبنی ہے۔ ایک کوئی ڈپٹی کمشنر تھا برٹش انڈیا میں اس وقت 1947 سے پہلے، جب ہندوستان پر انگریز قابض تھا۔ وہ جب اپنے ملک واپس گیا، وہاں پر سرو کرنے کے بعد اس کو دوبارہ انہوں نے بلا لیا گیا، مطلب درمیان میں ہی سروس کے دوران ہی، کہ ٹھیک ہے اب تم آ جاؤ وہاں پر وہ جب گیا تو اس کو انہوں نے وہ عہدہ نہیں دیا، تو اس نے اعتراض کیا کہ میں نے سرو کیا ہے کنٹری کو، میں نے انڈیا میں سرو کیا ہے، تو مجھے میری وہی والی پوزیشن کیوں نہیں دے گی؟ انہوں نے کہا کہ اس لیے تمہیں نہیں دی گی کیونکہ تم نے ایک غلام قوم کو سرو کیا ہے۔ اب یہاں پر تمہیں وہی پوزیشن دی جائے گی تو تمہارا ایٹیٹیوڈ وہی رہے گا، جبکہ یہاں پر ہمارے اپنے لوگ ہیں جو آزاد لوگ ہیں، یہاں پر وہ ایٹیٹیوڈ نہیں چل سکتا۔ یعنی کہ وہ غلاموں کو کیسے کنٹرول کرتے تھے، کسی سے بھی کوئی بات ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ وہ مار کٹائی کر کے جبراً کنٹرول کرتے تھے۔ ابھی آج جیسے ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے راستے روکے جا رہے ہیں اور پولیس کو بنیادی طور پر اپنے ہی لوگوں کے خلاف استعمال کیا جا رہا ہے۔ سیاسی پسند اپنی جگہ پر ہے، لیکن جو بات حقیقت پر مبنی ہے وہ کرنا، حق کی بات کرنا ہم سب کا فرض ہے۔ تو جس طرح سے پولیس کو استعمال کیا جا رہا ہے اپنی ہی قوم کے خلاف، یہ تو اس وقت انگریز کرتا تھا جب غلام تھے ہم لوگ، یعنی کہ جسمانی طور پر بھی غلام تھے۔ خیر ذہنی غلامی تو ابھی تک نہیں گئی ہمارے اندر سے۔ عمران خان جو حقیقی آزادی کی بات کر رہا ہے وہ بنیادی طور پر ذہنی طور پر آزادی کی بات ہے، کہ آپ ذہنی طور پر آزاد قوم ہو جائیں، آپ اپنے فیصلے خود کر سکیں، آپ کسی کے ڈر کی وجہ سے، کسی سے بلیک میل ہو کر ملک و قوم کو نہ بیچیں۔ یہ بنیادی مقصد ہے اس حقیقی آزادی کا۔ اب اس کے آگے کانسیکوینسز کیا نکلتے ہیں، جس طرح سے موجودہ حکومت جو ہے وہ رکاوٹیں لگا رہی ہے اور لوگوں کو مار داڑ اور پکڑ دکڑ شروع ہو چکی ہے۔ ایکس جو چیف جسٹس ناصرہ اقبال، جو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی بہو ہیں، ان کے گھر پر بھی انہوں نے ریڈ کی، چھاپہ مارا، ان کی بھی ویڈیو جو ہے وہ کافی چل رہی ہے، وائرل ہوئی بھی ہے۔ تو بنیادی بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر پروٹیسٹ کے لیے نکل رہے ہیں تو ان کو نکلنے دیں، اسلام آباد آئیں گے ان کو بیٹھنے دیں، آپ دیکھیں آپ نے جو فیصلہ کرنا ہے۔ الٹیمیٹلی تو الیکشنز ہونے ہیں، یہی پی ڈی ایم تھی جو کچھ عرصہ قبل الیکشنز کی رٹ لگائی ہوئی تھی انہوں نے، اور آپ جب گورنمنٹ میں آ گئے ہیں تو اب انہی کے اندر بنیادی طور پر کچھ لوگ ہیں جو نہیں چاہتے کہ الیکشن ہو، جیسے زرداری صاحب ہیں۔ زرداری جو ہے وہ اپنی مدت پوری کرنا چاہتے ہیں ادھر سندھ میں، تو جس کی وجہ سے انہوں نے نون لیگ کو بھی آگے لگایا ہو۔ خیر بنیادی بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ جو صورتحال ملک میں بنتی جا رہی ہے یہ انتہائی تشویشناک ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ کوئی بھی کسی قسم کا بڑا سانحہ نہ ہو، کیونکہ یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے، ہم عام عوام کو بھی اور ان ہمارے نام نہاد لیڈران کو بھی میرے منہ سے اب کو بڑی سی گالی نکلنے لگی تھی، ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ باہر بیٹھی ہوئی قوتوں کو کوئی نقصان نہیں ہے، وہ اپنے ملک میں آرام سے بیٹھے رہیں گے، ان کی عوام بھی آرام سے بیٹھی رہے گی، ان کا نظام چلتا رہے گا۔ ہمارے سامنے یوکرین کی اگزامپل موجود ہے اور ریسنٹ اگزامپل ہے، میں پیچھے تاریخ میں نہیں جانا چاہتا۔ امریکہ نے، باقی قوتوں نے یوکرین کو فورس کیا کہ تم نے ریزسٹ کرنا ہے، تم نے اس سے نہ کرنی ہے رشیا سے، اور یورپی یونین میں شامل ہونے کے لیے تم نے اکڑنا ہے کہ ٹھیک ہے جو کرنا ہے کر لو۔ اب جب رشیا نے کیا جو کرنا تھا اس وقت تو کوئی بھی نزدیک نہیں آیا یوکرین کے، تباہ کیا کون ہوا؟ یوکرین تباہ ہوا۔
امریکہ کو یا باقی یورپ کو یا باقی دنیا کو کیا فرق پڑا ہے؟ ٹھیک ہے، تیل کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں، گندم کی قیمتیں بڑھ جائیں گی، اس طرح کے معاملات ہوں گے، لیکن جانی اور مالی طور پر دیکھا جائے تو ان کو کیا نقصان ہے؟ تباہ تو یوکرین ہو رہا ہے نا، ٹھیک ہے، اس کو مدد چلو خفیہ طور پہ باقی کنٹریز کر رہے ہیں، لیکن سامنے تو کوئی نہیں آیا۔ اسی طرح سے میں یہ چیز کہہ رہا ہوں کہ ہمارے ملک میں بھی اگر خدا نہ خواستہ سول وار سٹارٹ ہوتی ہے یا خانہ جنگی ہوتی ہے یا کوئی بھی بڑا سانحہ ہوتا ہے، تو اس میں باہر کی کسی بھی طاقت کا کوئی نقصان نہیں ہے۔ نقصان سراسر 100% ہمارا اور ہمارے ملک و قوم کا اور ہماری آنے والی نسلوں کا ہوگا۔ اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے، لیکن ہمارے لیڈران تو اس چیز کو نہیں سمجھ سکتے، لیکن عام عوام کو اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے، خواہ آپ کسی بھی پارٹی کو سپورٹ کرتے ہوں، لیکن نقصان الٹیمیٹلی ہمارے اپنے ملک کا ہوگا۔ پہلے بھی ہمارا ہی نقصان ہوا، انہوں نے جب رجیم چینج کی ہے تو کس کا نقصان ہوا ہے؟ ہمارے اپنے ملک کا ہی نقصان ہوا ہے۔ اینی ویز، یہ کچھ باتیں تھیں جو میں آپ کے ساتھ لازمی طور پر کرنا چاہتا تھا آج۔ میں نے پہلے سوچا تھا کہ میں سیاست پہ بات نہیں کروں گا، لیکن اب تربیت اس طرح کی ہے کہ نیوٹرل نہیں رہا جاتا، خواہ کچھ بھی ہو جائے، لیکن نیوٹرل نہیں ہم رہ سکتے، حق کی بات ہمیشہ کرنی ہے۔ اس ملک و قوم نے ہمیں، اس ملک نے، اس قوم نے ہمیں بہت کچھ دیا ہے، اور پھر جب باری ہوتی ہے لوٹانے کی تو کچھ لوگ اس کو آواز بلند کر کے لوٹاتے ہیں، کچھ اس کو بارڈر پہ سرو کر کے لوٹاتے ہیں، کچھ پولیٹکس میں اس کو لوٹاتے ہیں۔ ہر بندہ اپنے اپنے ڈپارٹمنٹ میں اس کی خدمت کرتا ہے اس ملک کی، اور اسی طرح سے، اور ہم بھی انشاءاللہ تعالی اپنی آواز سے، اپنی تحریروں سے اس ملک و قوم کی خدمت کرتے رہیں گے۔ خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔